آپ کے سامنے کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اکاڑا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان استاد العلماء، فخر اہل حدیث، خطیب ذیشان، مقرر علی شان، محترم جناب حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ احباب کے سامنے آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ اور حضرت صاحب دے خطاب تو فوراً بعد انشاءاللہ چاہے دا بھی اہتمام ہے، انہاں دے خطاب تو فوراً بعد اپنی نشستاں دے تشریف رکھیا جے اور چاہے دا بھی اہتمام ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو قیامت کے دن جہنم میں پھینکنے کے لیے جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ پاک اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اگر تجھے دنیا کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سارے خزانے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا اللہ کیوں نہیں، اس عذاب سے بچنے کے لیے میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک بأہون من ھذا، اے میرے بندے دنیا میں میں نے تجھ سے تو اس سے چھوٹا مطالبہ کیا تھا کہ تم مجھ سے جب ملاقات کرے تو تیرے گناہوں کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ تمام انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور 18 رسولوں انبیاء کا تو نام لیا ہے، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگو، اگر یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ آج مختصر وقت میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ شرک کہاں سے گیا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک کیسے آ گیا؟ آدم علیہ السلام تو موحد تھے، شرک کے قریب جانے والے وہ تو نہیں تھے، تو اولاد میں شرک کہاں سے آیا؟ صحیح البخاری کھولو، 29واں پارہ سورہ نوح ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ نوح سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام کے بعد 5 ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ دور دور تک لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ عبادت ہو تو ود جیسی ہو، عبادت ہو تو سوا جیسی ہو، یغوث یعوق نصر جیسی ہو۔ بڑے اللہ کی عبادت گزار تھے، پانچوں ہی دنیا چھوڑ گئے۔ پانچوں کے جانے کے بعد شیطان صوفی بن کے مسجد میں عبادت گاہ میں آیا۔ آتے ہی اس نے کہا یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ کوئی دل لگی والی عبادت نہیں لگ رہی، تم میں وہ شوق نہیں، وہ ذوق نہیں، وہ عبادت کا حسن تم میں نظر نہیں آتا۔ عبادت تو وہ تھی جو ود کر گئے، سوا کر گیا، یغوث یعوق نصر، ہم اسماء رجال صالحین، وہ نیک لوگ عبادت کر گئے، تمہاری عبادت کے اندر تو وہ جان ہی نہیں نظر آتی۔ ہاں میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہاری عبادتوں کے اندر بھی وہ ذوق، وہ شوق آ سکتا ہے، میرا مشورہ مانو۔ کہا وہ کیا مشورہ ہے؟ کہا ان پانچوں کی تصویریں اپنی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں سجا کے رکھو۔ تم جب عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا کرو گے، تمہاری نگاہ ان پانچوں کی تصویروں پہ پڑے گی، ایٹومیٹک تمہارے دل میں شوق آ جائے گا، تمہیں یاد آئے گی کہ وہ بڑی دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو میں کیوں نہ کروں؟ سب کہنے لگے اس بوڑھے نے بات بڑی خوبصورت کہی ہے۔ انہوں نے پانچوں کی تصویریں اپنی عبادت گاہوں میں سجا کے رکھ لی، حتیٰ کہ وہ نسل چلی گئی۔ پھر ان کی نسل کے پاس شیطان پھر آیا، آتے ہی اس نے مسجد میں شور برپا کر دیا، کہنے لگا اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے بزرگوں کی تصویروں کو سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اور تم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ تم کہاں اور اللہ کہاں؟ ادھر تو بڑے افسر، بڑے چودھری سردار کو ملنا پڑے تو بڑے اس کے منشی اور اس کے ملازموں سے ٹائم لینا پڑتا ہے، ڈائریکٹ بندہ کسی دنیا کے سردار کو نہیں مل سکتا۔ تم اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تمہاری باتیں، تمہاری التجائیں ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتی؟ اور بھلے مانسو، تم نے جو اپنے بزرگوں کو سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے سامنے سجاؤ۔ تم اپنی عبادتیں، اپنی التجائیں ان پانچوں کے آگے رکھو، یہ تمہارے پیغام اللہ تک پہنچا دے گا۔ شیطان انسان کا شروع سے دشمن ہے اور دشمنی کے اندر وہ پروفیسر ہے۔ اس انداز سے اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو شرک پہ لگایا۔ کہنے لگے اس بوڑھے نے بات بڑی خوبصورت کہی ہے،
اللہ کہاں اور ہم ناچیز، ہماری اللہ تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ انہوں نے 5 تصویریں، 5 بت اپنے سامنے سجائے، وہ سارے کے سارے ان 5 کی عبادت پہ لگ گئے، حتیٰ کہ اللہ کی اس دھرتی پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ جب اس دھرتی پہ ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے، پھر 2 میں سے ایک کام ہوتا ہے، پھر یا قیامت آتی ہے یا پیغمبر آتا ہے۔ اللہ پاک کو اس انسانیت پہ ترس آیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ شرک یہاں سے شروع ہوئے۔ لوگ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ اگر لوگ پتھروں کی تعظیم کرتے تو کوئی بھی ہمارے پاؤں کے نیچے ہمیں پتھر نہ بچھانے دیتا، تیرے گھر میں فرش پہ پتھر نہ لگانے دیتے۔ اگر لوگ پتھروں کو اپنا معبود سمجھتے، نہیں، پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے ان کے دلوں میں ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، او میری قوم کے لوگوں، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، انہوں نے جو مقام حاصل کیے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کیے، اور ان 5 نے کوئی کسی فرشتے کی عبادت نہیں کی تھی، آدم علیہ السلام کی قبر کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اللہ کی عبادت کر کے۔ تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ وہ قوم مارتے رہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے کتنی دیر سمجھایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے، مار کھاتے رہے۔ 950 سال کے بعد اللہ کا پیغمبر رو پڑا، روتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، 950 سال ہو گئے، میں نے دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی، ایک ایک کے دروازے پہ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ بڑے سنگ دل لوگ ہیں، اے اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہے یہ، 29واں پارہ سورہ نوح، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ پورا مرتے ہوئے بھی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ او میری فیملی کے لوگوں، او میری اولاد، او میرے بیٹو، میں تو جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد تم اس نوح گستاخ کی بات مان کے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی عبادت نہ چھوڑ دینا، ان کی عبادت پہ لگے رہنا۔ بوڑھا مرتے ہوئے بھی یہ وصیت کر کے جاتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے وہ بد دعا کی جس سے سخت بد دعا کسی نے نہیں کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ اب ان کا نہ بوڑھا چھوڑ، نہ جوان چھوڑ، نہ بچہ چھوڑ، نہ عورت چھوڑ، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہمیں گھر بھی نہیں چاہیے، اللہ ایسا عذاب بھیج نہ یہ بچے نہ ان کے گھر بچے۔ پھر اللہ پاک نے وہ عذاب بھیجا، زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، نہ کوئی بوڑھا بچا، نہ جوان بچا، نہ کوئی مرد بچا، نہ عورت، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی گھر، جوڑے جوڑے کو بچھا لیا گیا۔ اور ان گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے کئی جانور اور پرندے بھی تباہ ہو گئے۔ جو یہاں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک شروع ہوئے، پھر بنی اسرائیل وہ کچھ اور آگے نکلے،
صحیح البخاری صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. یہودی عیسائی برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. ان کے ہلاک ہونے کی وجہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا یا کوئی نیک ولی فوت ہو جاتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کو ہی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، قبروں کی پوجا شروع کر دیتے تھے. یہودیوں عیسائیوں نے قبروں کی پوجا شروع کر دی تھی. وہ اپنے انبیاء کی قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے نا، مدینہ کے آس پاس زیادہ یہودی اور عیسائی رہتے تھے. سب سے پہلا قانون مدینہ پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا جو بھی ہمارے دین کو قبول کرے، مجھے اللہ کا رسول مانے، اس پہ پابندی ہے وہ قبرستان نہ جائے. شروع اسلام میں مدینہ پاک میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے پہ ہی پابندی لگا دی تھی. جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے واپس آ جاؤ، پھر کوئی نہ جائے. شروع اسلام میں قبرستان جانے پہ پابندی تھی. کس لیے پابندی تھی؟ کیونکہ یہودی عیسائی انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے. پہلے قبرستان پہ پابندی لگا کے تربیت ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. وہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو آوازیں دیتے ہو، قبر والوں کو پکارتے ہو، یہ جب زندہ تھے تو تمہاری طرح کے بندے تھے. عباد امثالکم، تمہاری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے. جس طرح دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تمہاری ضروریات ہیں، ایسے ان کی بھی ضروریات ہوا کرتے تھے. تم اللہ کو چھوڑ کے اپنے جیسوں کو پکارنا شروع کر دیا تم نے. قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی. 22واں پارہ سورہ فاطر اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو، یہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو اب گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کہتا ہے نا میری مشکلات حل کریں گے، میرے کاروبار کے اندر ہریالی آ جائے گی، مجھے بیٹا دے دے گا، بیٹی. اللہ کہتا ہے یہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اللہ پاک نے کس انداز سے سمجھایا؟ کھجور ایک قبر ہے اور قبر کے اندر میت وہ کھجور کی گٹھلی ہے اور گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا قبر ہے. اللہ کہتا ہے جس کو تو پکار رہا ہے اب تو یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا. تو کہتا ہے تجھے مجھے بیٹا بھی دے گا، بیٹی بھی دے گا، میرے کاروبار کے اندر ہریالی بھی دے دے گا. اللہ کہتا نہیں. یار بڑے سے بڑا بزرگ ہو نا، آپ اس کے ادھر کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ آپ کو اپنے کپڑے اتارنے دے گا؟ نہیں اتارنے دے گا، کیونکہ اس کے جسم میں جان ہے، ابھی روح نکلی نہیں، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے. اگر یہی روح اس کے جسم سے نکل جائے پھر کپڑے پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں. تمہیں روکتا ہے؟ نہیں روکتا. کیوں نہیں روکتا؟ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر. جب جسم میں روح تھی، دنیا کے اندر مالک تھا. جب جسم سے روح نکل گئی، جائیدادیں، پراپرٹیاں، بینک بیلنس کا مالک یہ کہاں سے رہا؟ اب تو یہ دنیا کا جو لباس اس کے جسم پہ ہے اپنے لباس کا بھی مالک نہیں رہا. اگر قبر کی مٹی
اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے. ضعف الطالب والمطلوب. اب تو یہ اتنا کمزور ہو گئے کہ قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا. قبرستان جانے پہ پابندی ہے. پہلے کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. 22واں پارہ سورہ فاطر 22 نمبر آیت اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. لوگوں زندہ اور مردہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ تو جس کو مرضی سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور. سادہ ترجمہ پڑھ اپنے گھر میں اپنے مولوی صاحب کا لکھا ہوا اپنے مولوی صاحب سے اس سورہ فاطر 22 سپارے کا ترجمہ پڑھ. اللہ کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. او میرے محبوب پیغمبر قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. قبرستان جانے پہ پابندی ہے. پہلے تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے. لیکن پوری انسانیت کا سردار اپنی مرضی سے قبر والے کو وہ بھی نہیں سنا سکتا تو میں اور آپ کیسے سنا سکتے؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے. پہلے تربیت ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں. رات کا کافی حصہ گزر چکا. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند کی شکایت کی. اللہ کے رسول نیند کا غلبہ آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو نیند میں جھولا آئے تو کوئی صحابی گری نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آرام کرنا چاہتے ہو. رات کا کافی حصہ گزر گئے. کہیں سو جاؤ تو تمہاری فجر کی نماز ہی نہ رہ جائے. سیدنا بلال حاضر ہوئے. عرض کرتے اللہ کے رسول غلام حاضر ہے آپ آرام کیجئے. بلال آپ کو فجر کی نماز کے ٹائم بیدار کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے. صحابہ رکے. آپ بھی سو گئے. صحابہ بھی سو گئے کہ بلال نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. سیدنا بلال چل پھر کے نگرانی کر رہے ہیں. کہتے ہیں نگرانی چل پھر کے ہو جاتی تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی. بیٹھ گئے. جدھر سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ گئے. پیچھے سواری تھی. سواری کو ٹیک لگائی. سیدنا بلال بھی سو گئے. اب یہ کون سے لوگ سوئے ہوئے اللہ کی دھرتی پہ اللہ کی مخلوقات میں؟ ان سے اللہ کائنات میں کوئی ہے؟ ان کا لیڈر ان کا پیر و مرشد میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے. صحابہ بھی سوئے ہوئے اور نگرانی کرنے والے سیدنا بلال بھی سوئے ہوئے. یار اور یہ چھوٹی موت آئی ہے بڑی موت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو بھی موت کہا کرتے تھے. آپ نے سونے کی ہمیں دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. آپ نیند کو موت کہتے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. ان دعاؤں کا ترجمہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو بھی موت کہتے تھے. یار چھوٹی موت آئے اللہ کے ولیوں کو تو ان کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو بڑی موت سے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سیدنا بلال سے اللہ کائنات میں کون ہے جن کا مقام یہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بلال کا ذکر کر رہے تھے. میرے بلال کو لاؤ بلال کو لاؤ. صحابہ حیران ہے آج بلال کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. بلال آئے. کہا بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمیتو دفن علیک فی الجنہ. اور بلال مجھے بھی بتاؤ کیا کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے رات کو جنت کی سیر کروائی ہے. تو چلتا زمین پہ ہے. تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی. سبحان اللہ. ان سے اللہ کائنات میں کون ہے؟
اللہ کی قسم ہے وہ تو اللہ انسان تھے, محبوب پیغمبر کے غلام تھے. بعد میں آنے والے سارے اولیاء اور نیک لوگ جمع ہو کر صحابہ کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس لمحے میں انہوں نے ہمارے پیر و مرشد کا دیدار کیا ہے. ساری نیکیوں کی تو بات کی ہے نا, ہم تو اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلال بھی سوئے ہوئے, فجر کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے. میں قربان جاؤں اللہ کے فیصلے پہ. اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا. یہودیوں عیسائیوں کی طرح اس امت کے بھی کچھ نالائق آئیں گے جو اسی طرح قبر والے کو آواز دیں گے, سمجھیں گے قبر والا ہمارے حالات سے واقف ہے. اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھیج سکتا تھا نا, میرے محبوب پیغمبر کو بیدار کر دو. نہیں, اللہ نے کہا نہیں, اور جبریل ساری صدیوں کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اس سے اعلیٰ تو اللہ کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں. اگر ان کو نیند آ جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بڑی موت کے بعد کیسے پتہ چل جاتا ہے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, خطیب نقطہ دان. یہ بند کر دیں, اب نعرہ نہیں لگانا, بعد میں خطاب آ رہا ہے. انشاءاللہ میں ایک طالب علم ہوں, کملا رملہ سا خطیب ہوں, میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے, صرف آپ میری توجہ کیجئے. تو بات بلا کیا ہو رہی تھی, کسی کو یاد ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوئے ہوئے. سب سے پہلے بیدار کون ہوئے؟ حدیث کے الفاظ ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے. اور آپ کو بیدار کس نے کیا؟ ایقظہو حاجب الشمسی, سب سے پہلے میرے محبوب پیغمبر بیدار ہوئے اور آپ کو سورج کی کرنوں نے بیدار کر دیا. آپ تو دیہاتی لوگ ہیں, جب چھت پہ سوئے ہوئے ہوں یا کسی فصل کی نگرانی پہ سوئے ہوئے ہوں تو جب دن چڑھتا ہے سورج کی کرنیں پڑتی ہے گرمی کے موسم میں تو گھبرا کے بندے کو بیداری ہو جاتی ہے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, گھبرائے اٹھے, اینا بلال, بلال کدھر ہے, بلال کدھر ہے, اینما کنت یا بلال, او بلال تیری بات کہاں گئی, تیرے دعوے کہاں گئے, تو نے تو گارنٹی دی تھی میں بیدار کر دوں گا. سیدنا بلال کے کانوں میں آواز پڑی, گھبرائے اٹھے, میں نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا, ڈرے ڈرے سہمے سہمے قریب آ کے کہتے اللہ کے رسول میرا کوئی قصور نہیں, جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا تھا. قبرستان جانے پہ پابندی ہے, پہلے تربیت ہو رہی ہے کہ پوری کائنات کے سردار اور ان کے غلام سو جائیں. ان کو نہیں پتا چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو مٹی کے نیچے چلا جائے اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کی زندگی میں فوت ہوئے یا نہ ہوئے؟ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. آپ کے بعد صحابہ فوت ہوئے, محدثین اولیاء فوت ہو گئے. یار آج بھی بڑے سے بڑے اولیاء, بڑے سے بڑا کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے, اکاڑے سے یہ فقیر آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا, میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں. غصہ مت کیجئے یار, جس مرضی مسلک کو ماننے والا ہو, جنازہ تیار ہو گیا, امام آگے آ گیا, امام نے جنازہ پڑھا کے سلام پھیر دیا, مجھ سے جھگڑا نہ کرو, اپنے امام صاحب سے پوچھ لو, مولانا صاحب پہلے تو آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو نماز نہیں ہوتی, جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. ارے یہ بھی تو نماز ہے, نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا, بغیر رکوع اور سجدے کے آپ نے سلام کیسے پھیر دیا؟ آپ کے مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے بھائی دراصل سامنے میت پڑی ہوئی ہے بزرگ ہے اللہ کے ولی, لیکن ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے. اب اللہ نے روک دیا ہے, اے میرے بندے اب تم مجھے بھی رکوع نہ کر, مجھے
मुझे भी सजदा ना कर। अल्लाह क्यों? रुकू में जाऊंगा तो यही कहूंगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाऊंगा तो यही कहूंगा अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता नहीं, तेरे आस पास यहूदी ईसाई रहते हैं, कहीं दूर से यहूदी और ईसाई देखने वाला जो अंबिया की कब्रों के पुजारी थे, दूर से देखने वाला कहीं ये ना समझ ले रुकू मैयत को कर रहा है, सजदा मैयत को कर रहा है। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है कि बुजुर्ग से बुजुर्ग वली भी उसकी मैयत सामने चारपाई पे पड़ी है। सजदा तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे। जब मनो मट्टी के नीचे चले जाए तो फिर सजदे की इजाजत किसने दे दी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों का, सहाबा का जनाजा पढ़ाया, न रुकू किया न सजदा किया। कि मैयत के लिए रुकू और सजदा नहीं होता, रुकू और सजदा अल्लाह जिंदा के लिए। कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, इस्लाम को कबूल करता है, कबूल करके पीछे हट के आपको सजदा करने लगा। आपने कहा ये क्या करने लगा? उठो, ठहरो। ये क्या अर्ज करता है? अल्लाह के रसूल, जिस इलाके से मैं आया हूं, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। अब मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे सरदार हैं, वो मुकाम मैंने आपको देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लिअहदिन ला मरतुन निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना। नहीं मेरे साहबा, मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह पाक के सिवा किसी और के लिए सजदा जायज नहीं। अगर सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सुबह शाम अपने खामदों को सजदा किया करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक के लिए अल्लाह के सिवा सजदा जायज नहीं है, तो आपसे अल्लाह कौन है जिनका मुकाम इतने अजमत इतनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दो फरिश्तों को तो मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठा लिया, तराजू के एक पल्ले में रखा, दूसरे पल्ले के अंदर एक आदमी, मेरा वजन भारी, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में दूसरा फरिश्ता बोला जिन्हु बि अल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते 1000 के मुकाबले में भी मेरा वजन भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में तमाम अंबिया औलिया भी रख दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। इतनी शान वाले हमारे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक को अल्लाह के सिवा सजदा जायज नहीं, तो और कौन है? कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे सहाबा के साथ हैं, रास्ते में एक कब्रिस्तान आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को रोक दिया, आपने अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़े। इतना लंबा सजदा, साहबा कहते हैं इतना लंबा सजदा हमने नहीं देखा था। काफी देर के बाद आपने अपना सर पाक उठाया और आप कब्रिस्तान की तरफ चले गए। कब्रिस्तान जाके एक कब्र के पास बैठ के आपने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए अब का मन आउलहू, साहबा कहते हैं आपके रोने ने सबको ही रुला दिया। काफी देर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपके आंसू थम नहीं रहे, दाढ़ी मुबारक आंसू से तारे सिसकिए बजी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कब्रिस्तान से निकल रहे। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के रसूल ये किस खुश नसीब की कब्र थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हादा कब्र उम्मी, ये मेरी वालदा की कब्र थी।
میرے رب نے مجھے قبرستان کی زیارت سے روک دیا ہوا تھا. پہلے میں نے اللہ کے آگے سجدے میں گر کر اجازت مانگی ہے. اے اللہ تربیت ہو چکی ہے، اب یہ میرے غلام میرے صحابہ تجھے چھوڑ کے کسی قبر کی پوجا نہیں کریں گے. اے اللہ تربیت ہو چکی ہے، میری ماں کی قبر کے پاس سے میں گزر رہا ہوں، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت ہی کر لوں. پہلے میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. ہاذا قبر امی، یہ میری والدہ کی قبر تھی، آج مجھے اپنی ماں کا پیار یاد آ گیا. اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی نادر اور پیاری سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے جب واپس آئے مدینہ پاک میں تو آپ نے سب کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ مسلم شریف میں موجود ہے. ارے نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں بھی تلاش کر لیا کر. آج تو اپنے مذہب کو مولویوں پہ نہ چھوڑ، آج تو تیری زبان میں تیرے محبوب پیغمبر کی حدیثوں کا ترجمہ آ گیا. ایک لفظ دے گوگل کو، تیرے محبوب پیغمبر کی ساری حدیث ترجمے کے ساتھ تیرے سامنے آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو، میرے صحابہ انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا. فزوروہا، اس وقت تربیت کی ضرورت تھی، اب تربیت ہو چکی ہے. فزوروہا، تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو. فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت یاد دلاتی ہے. پتھر سے پتھر دل پگھل جاتا ہے کہ جو ادھر مٹی کی ڈھیری بنے پڑے ہیں یہ ادھر ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر شادی ہوئی، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے. ان کے پاس دولتیں، فیکٹریوں کے مالک، مربوں کے مالک ہیں. شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتا رہا. ایحسب ان مالہ اخلدا، تو بڑا مالدار ہے، تیری دولت تجھے موت سے بچا لے گی، تو مہنگے اسپتال سے علاج بھی کرا لے گا. شیطان دھوکے میں ڈالتا رہا، حتیٰ کہ آج وہ دن آ گئے ہیں یہ مٹی کی ڈھیری بن چکے ہیں. ایک دن ایسا مجھ میں بھی آئے گا، میرے گھر سے بھی میرا جنازہ نکلے گا، مجھے بھی مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے اب تم جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے. ایسے پھر قبرستان کی زیارت کی اجازت ملی ہے. پھر بھی دیکھیے جب مکہ فتح ہوا، مکہ والے چونکہ بتوں کے پجاری تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کے بت گرائے، بیت اللہ کے بتوں کو گرایا گیا. اس کے بعد علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ مسلم شریف کھولیے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرانے کے بعد مجھے تلوار تھمائی اور کیا فرمایا؟ اے علی جاؤ، لا رأیت صورتا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتا. اے علی جاؤ، اب جاؤ جہاں جہاں اسلام کی باؤنڈری ہے، اسلام کی حکومت ہے، کہیں تجھے بت نظر آئے اس کو بھی گرا دینا. اگر کوئی قبر تجھے ایک بلیس سے اونچی نظر آئے اس کو بھی زمین کے برابر کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ اور قبروں کی عبادت پہ ہمیں لگانے کے لیے نہیں آئے، قبروں کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے ہٹا کر ہمیں اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، صحیح البخاری کھولیے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا عباس، سیدنا علی آپ کے پاس ہیں،
مسجد سے تکبیر کی آواز آئی، دونوں شہزادوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نماز کھڑی ہو رہی۔ آپ نے فرمایا علی و عباس مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ، دوسرا جناب علی پاک کے کندھے پہ، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے، اتنی نکاہت اور کمزوری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے۔ میرے شیخ تشریف لے آئے ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں کہتا وہ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اس دن بولنا تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ موجود تھا، علی عباس موجود تھے، حسنین کریمین موجود تھے۔ اس دن جب انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو آج جناب صدیق کی امامت پہ بات کرنے والے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، جناب صدیق نماز پڑھا رہے۔ وہ بھی کیسے عظیم لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ہمارے حبیب ہمارے قریب آ گئے۔ جناب صدیق کو خوشبو محسوس ہوئی، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اپنی جگہ رہو۔ عباس و علی کو حکم دیا مجھے ابو بکر کی ایک جانب بٹھا دو۔ آپ جناب صدیق ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کے امام تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور اہل بیت کے امام تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ آخری بات، یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دی ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ پاک کی ملاقات کو پسند کر لی ہے۔ جناب صدیق نے یہ بات سنی، ڈھائی مار کے رونے لگے۔ جناب عمر فاروق آئے، او صدیق تجھے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک واقعہ سنایا ہے، کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ اے عمر، محبوب پیغمبر نے اپنی موت پاک کی خبر دے دی ہے، آپ نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جناب عمر بھی رو پڑے، صحابہ بھی رو رہے ہیں، آنسوں کی برسات میں یہ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ آپ کے اس خطبے کے آخری الفاظ صحیح البخاری، صحیح مسلم، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ، الا ان من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ تم سے پہلے یہودی عیسائی اکثر جو برباد ہوئے ان کا جرم یہ تھا جب ان میں کوئی پیغمبر یا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ یہودی عیسائی اپنے پیغمبر اور نیک آدمی کی قبر کو ہی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ وہ اللہ کے گھروں کو ویران اور ان کی قبروں کو آباد کر دیتے تھے۔ انی انہاکم عن ھذا، اور میرے صحابہ سنو، میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں، تم میری قبر کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، ایسا نہ ہو اللہ زندہ کو چھوڑ کے کہیں تم میری قبر کی پوجا شروع نہ کر دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پوجا جائز نہیں اللہ کو چھوڑ کے، تو آپ سے اللہ کائنات میں کون ہے؟ جبریل امین میرے محبوب پیغمبر کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء سے بھرا ہوئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر دیے. کس لیے جمع کیے؟ کہا اللہ پاک نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا پیغمبروں کی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. اتنی شان والے ہمارے محبوب، اللہ کے سوا ان کی عبادت جائز نہیں، تو ہم نے کن کن کو پوجنا شروع کر دیا ہے جن کا مقام یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، والملک صفن صفا، فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے. اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا. لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا. سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں دستک دوں گا. اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، جنت کے دروازے کو آج دستک دینے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اندر سے دربان آواز دے گا بکا امرتو بکا امرتو. ہاں اللہ نے بھی مجھے آج یہی حکم دیا تھا، اے جنت کے دربان آج 8 دروازے بند کر دو. اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے. اتنی اعلیٰ شان اور عظمت والے ہمارے محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں میری قبر کی پوجا نہ کرنا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی، آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی آنے والے نام نہاد ایسے آ جائے جو تجھ زندہ کو چھوڑ کے میری قبر کی پوجا شروع کر دے. اے اللہ میں اپنی قبر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اے اللہ میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے. یہ میرے محبوب پیغمبر کی دعا کی وجہ ہے، اللہ کی قسم ہے آج تک اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کی قبر کی حفاظت کی ہے. چوکیدار مقرر ہے، کوئی ادھر چہرہ کر کے مانگنا بھی چاہے اللہ نے فوجی مسلط کیے ہوئے ہیں جو روکتے ہیں ادھر نہ مانگ، ادھر چہرہ کر کے صرف درود پاک پڑھ. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو یہ تربیت ہے. اسی دعوت کو لے کر میں بھی نکلوں، آپ بھی نکلیں، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اس امت کی اگر شان زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس امت کو کام انبیاء والا دیا ہے. جس طرح انبیاء اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار. وگرنہ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی برائی دیکھو، گناہ دیکھو، شرک سے بڑا تو گناہ کائنات میں ہے ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں اس کو روکو، روک لو، سمجھا لو. اگر تم گناہوں سے روکو گے نہیں، پھر اللہ پاک تم میں سے بدترین لوگ تمہارے مسلط کر دے گا، حکمران تمہارے بدترین ہو جائیں گے. ثم یدعو لکم خیارکم فلم یستجب لکم، پھر تمہارے بہترین لوگ دعا کریں گے لیکن اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس عقیدہ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.